اس وقت ملک بھر میں گھریلو تشدد بل اور اس کے نکات پر خوب بحث ہو رہی ہے۔ بعض افراد اسے خواتین پر تشدد میں کمی کا ذریعہ قرار دے رہے ہیں۔ بعض افراد کی نظر میں یہ بل خاندانی نظام، خونی رشتوں اور خصوصاً والدین اور اولاد، میاں بیوی کے درمیان تعلقات، خاندگی زندگی کی بنیادیں ہلا کر رکھ دے گا۔ گھریلو تشدد روک تھام اور تحفظ بل 2021 کو ابتدائی طور پر 19 اپریل 2021 کو انسانی حقوق کی وفاقی وزیر شیریں مزاری نے قومی اسمبلی میں پیش کیا تھا اور اسی دن اسے منظور کر لیا گیا تھا۔ وفاقی وزیر نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ خواتین کے حوالے سے نہیں ہے۔ وہ کیا کہہ رہی تھی، سب سے پہلے اس کی جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جہاں تک آپ کہتے ہیں جی فیملی نظام خراب ہوگا، یہ تو ان لوگوں کے، اور بائی دا وے یہ خواتین سپیسیفک نہیں ہے۔ آپ بھی جو کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی مرد خواتین پہ یہ کرے یا بوڑھے پہ تشدد کرے، یہ مردوں کو پہ بھی اپلیکیبل ہے۔ جس کے ساتھ بھی ظلم یا تشدد ہو، ابیوز ہو، اس کے پروٹیکشن کے لیے قانون ہے، چاہے بچہ ہو، چاہے کوئی بزرگ اپنی ایک جوائنٹ فیملی سسٹمز میں رہتے ہیں، یا مرد ہو یا عورت ہو۔ وفاقی وزیر جو کچھ کہہ رہی ہیں اس پر اپوزیشن کے اعتراضات ہیں، اور اپوزیشن کے اعتراضات کے بعد حکومت نے بل اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیج دیا۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جب یہ بل اسلامی نظریاتی کونسل میں آئے گا تو اس کے اوپر قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اس بل میں بہت سی دفعات ایسی ہیں جو پاکستان کی روایات اور اسلامی احکامات کے خلاف ہیں۔ اب اسلامی نظریاتی کونسل اس پر اپنی رائے دے گی، مندرجات پر غور کیا جائے گا، اس پر رائے قائم کی جائے گی۔ تاہم ہم آپ کے سامنے اس بل کے چند اہم نکات رکھتے ہیں۔ بل کے مندرجات کے مطابق والدین کا اپنے بچوں کی پرائیویسی، آزادی میں حائل ہونا جرم ہوگا۔ اولاد کے بارے میں ناگوار بات کرنا، شک کا اظہار کرنا بھی جرم تصور کیا جائے گا۔ بل میں معاشی تشدد کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کسی بھی قسم کے اختلافات، نافرمانی، کسی بھی وجہ سے بچے کا خرچہ کم یا بند نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا کیا گیا تو یہ جرم ہوگا، اس پر سزا ملے گی۔ جذباتی، نفسیاتی اور زبانی ہراسمنٹ کی اصطلاحات متعارف کرائی گئی ہیں، یعنی کسی بھی بات کو ہراسمنٹ قرار دے دیا گیا ہے۔ خاوند کا دوسری شادی کا کہنا، خواہش کا اظہار کرنا، یہ بھی جرم ہوگا، اسے گھریلو تشدد قرار دیا گیا ہے۔ بل کے مطابق طلاق کی بات کرنا بھی جرم ہوگا، اس پر سزا ہوگی۔ اسی طرح کوئی غصے والی بات اونچی آواز میں بولنا، کوئی بھی ایسا جملہ جو کہ جذباتی، نفسیاتی یا پھر زبانی اذیت کا باعث بنے، وہ جرم تصور ہوگا۔ اگر باپ نے مندرجہ بالا جرائم میں سے کوئی ایک سرزد کیا ہو تو بطور سزا وہ گھر نہیں جا سکتا ہے، اسے اولاد سے محفوظ فاصلے پر رہنا ہوگا، ڈسٹنس پر رہنا ہوگا، GPS کڑا پہننا ہوگا، کسی بھی شیلٹر ہوم یا تھانے میں سزا کاٹنی ہوگی۔ ان جرائم میں والدین کو کم سے کم 6 ماہ جبکہ 3 سال تک سزا سنائی جا سکتی ہے۔ 1 لاکھ تک جرمانہ بھی ہوگا، اگر جرمانہ نہ دیا تو مزید 3 سال قید کاٹنا پڑے گی۔ بل کے مطابق ان جرائم میں ساتھ دینے والے کو بھی برابر کی قید ہوگی، یعنی ماں اور باپ دونوں مجرم بنیں گے۔ اس بل کو بجٹ اجلاس میں انتہائی اجرت میں منظور کیا گیا۔ بڑی سیاسی جماعتوں نے حق میں ووٹ کاسٹ کیا، جبکہ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد، پروفیسر ساجد میر، ڈاکٹر حافظ عبدالکریم اور جمعیت علماء اسلام کے 5 سینیٹرز نے اس بل کی مخالفت کی۔ حکومت نے بل کو اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھی بھیج دیا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا بل منظوری سے قبل کونسل کے پاس نہیں بھیجا جانا چاہیے تھا؟ وہ رائے جو اب لی جا رہی ہے وہ بل منظوری سے پہلے نہیں لی جا سکتی تھی؟ کیا خواتین کی نمائندگی کے بغیر اسلامی نظریاتی کونسل بل پر درست رائے دے سکتی ہے؟ ایک ریزرویشن یہ بھی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں جہاں یہ بل بھیجا گیا ہے وہاں پر کوئی خاتون رکن نہیں ہے، سب مرد حضرات اس پر نظر ثانی کریں گے، اس پر اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کریں گے۔ کیا کوئی خاتون اس کا حصہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ ضرورت صبر کی ہے کہ حکومت اور سیاسی جماعتیں سنجیدگی کے ساتھ اس پر مشاورت کریں، بیٹھیں اور بڑی ہی سیریسنس کے ساتھ گھریلو تشدد کے خاتمے کے لیے کوشش بھی کریں، اور قانون سازی کو متنازع بنانے کی بجائے اس پر ایک کنسنسس ڈیولپ کریں اور اتفاق رائے سے فیصلے کیے جائیں۔